اللہ 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 اللہ۔ تمرینات چل رہی ہیں، یاد ہے؟ تمرین نمبر 6 ہے، اس کے اوپر اگرچہ تمرین لکھا ہوا نہیں ہے لیکن نمبر پڑا ہوا ہے، نمبر 6۔ تو اس تمرین میں کہا گیا ہے اکتب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو لکھو، بعد تغییر کل فعل ماض، ہر فعل ماضی کو، فیہا اس میں، ان جملوں میں ہر فعل ماضی کو بدلنے کے بعد، کس سے بدلیں گے؟ بفعل مضارع، فعل مضارع سے۔ تو کہا گیا کہ آنے والے جملوں میں ہر فعل ماضی کو فعل مضارع سے بدلنے کے بعد لکھیں، یعنی جو جملے آ رہے ہیں ان جملوں کو آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ کام مزید اتنا کرنا ہے کہ ان جملوں میں جو صیغے فعل ماضی کے ہیں انہیں بدل کر مضارع بنانا ہے۔ ماضی کے فعلوں کو کیا بنانا ہے؟ مضارع بنانا ہے۔ یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ تو دیکھیں نیچے 6 جملے دیے گئے ہیں۔ کتنے جملے ہیں؟ 6 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے سار القطارو، سار القطارو، ٹرین چلی، ریل گاڑی چلی۔ سارا کو مضارع بنانا ہے تو ہو جائے گا یسیرو، سارا یسیرو، ضربا یضربو سے آتا ہے، تو کیا ہو جائے گا جملہ؟ یسیر القطارو۔ اب ترجمہ ہوگا ٹرین چل رہی ہے یا چلتی ہے۔ پھر نمبر 2 ہے طار الصقر، طار الصقر، شکرا اڑا، طارا یطیرو، ضرب یضرب سے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اڑنا، طیران۔ طارا یطیرو کا معنی اڑنا ہوتا ہے۔ طار الصقر، طارا یطیرو کا معنی ہوتا ہے اڑنا۔ الصقر کہتے ہیں شکرے کو، کسے؟ سنا ہوگا آپ نے شکرا باز، جو ہوا میں اڑتا ہے، اڑتے اڑتے ایک جگہ رک بھی جاتا ہے اور پھر نشانہ لگاتا ہے اپنے شکار پر، وہیں سے گرتا ہے۔ دیکھا ہوگا، باز تو سب جانتے ہی ہوں گے۔ ہاں شکرا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا، میں نے کل ہی پڑھا، اس سے پہلے یہ معلومات میرے پاس بھی نہیں تھی، انہوں نے لکھا ایک لغت میں شکرا، الصقر کا معنی شکرا، جس کی مؤنث کو باز کہتے ہیں، جس کی مؤنث کو باز کہتے ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ تفصیل پیش کی شکرا نر ہے اور باز اس کی مؤنث ہے، لیکن ایک لغت میں کسی نے لکھ دیا تو اس کو ایسے تسلیم بھی نہیں کیا جا سکتا ایک دم، اب دیکھنا چاہیے مزید اس کی تحقیق کیا ہے۔ بہرحال تو شکرا وہی پرندہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے، اور شکاری پرندہ ہوتا ہے جو اور چیزیں تو چھوڑیں پرندوں کا بھی شکار کرتا ہے، خوب کرتا ہے۔ طار الصقر، کیا بنے گا جملہ؟ یطیر الصقر، شکرا اڑ رہا ہے۔ سافرا والدی، سافرا یسافرو، باب مفاعلہ سے، قاتل یقاتلو کے وزن پر، تو سافرا کا مضارع یسافرو، والدی میرے والد، یسافرو والدی، سافرا والدی کا کیا بنے گا؟ یسافرو والدی۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ میرے والد سفر کرتے ہیں یا کریں گے۔ پھر نمبر 4 ہے مرض الغلام، مرض یمرض، سمع یسمع کا معنی ہوتا ہے مریض ہونا، بیمار ہونا۔ الغلام لڑکا، مرض الغلام، تو اس کا بنے گا یمرض الغلام، یمرض الغلام، لڑکا بیمار ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے نزل المطر، نزل ینزل، ضرب یضرب، نازل ہونا، اترنا، المطر کا معنی بارش، تو نزل المطر جب مضارع سے بدلیں گے ماضی کو کیا بنے گا؟ ینزل المطر، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے۔ نمبر 6 عطش الزرع،
عطشا یعطشو، سمع یسمعو، اس کا معنی ہوتا ہے پیاسا ہونا، خشک ہونا۔ الزرع معنی کھیتی، عطش الزرع کھیتی خشک ہوئی، تو عطش الزرع مضارع سے بدلیں گے ماضی کو، کیا بنے گا جملہ؟ یعطش الزرع کھیتی پیاسی ہو رہی ہے، کھیتی خشک ہو رہی ہے، کھیتی پیاسی ہو رہی ہے۔ پھر با، الف کی تختی چل رہی تھی، اب با۔ اکتب الجمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو لکھو، بعد تغییر کل فعل مضارع، ہر فعل مضارع کو بدلنے کے بعد بفعل ماضی، فعل ماضی سے۔ آسان سی بات ہے، اوپر کے جملوں میں ماضی کے صیغے استعمال کیے تھے اور آپ کو آرڈر کیا تھا کہ مضارع سے بدلو۔ آنے والے جملوں میں صیغے مضارع کے ہیں، فعل مضارع ہے، اس کو کیا بنانا ہے بدل کر؟ فعل ماضی بنانا ہے۔ دیکھیے نمبر 1، یغرد العصفور، گوریا چہچہا رہی ہے، یغردو کا ماضی آئے گا غرد، صرف یصرف، غرد یغرد، تو غرد العصفور گوریا چہچہا رہی ہے یا چہچہاتی ہے۔ نمبر 2، یثمر البستان، اسمر یثمر، اسمار کا معنی ہوتا ہے پھل دینا، یثمر البستان، البستان معنی باغ، باغ پھل دے رہا ہے، یثمرو کا ماضی بنائیں گے، باب افعال سے ہے، اسمر یثمرو، تو ہو جائے گا اسمر البستان، اسمر البستان، باغ نے پھل دیا۔ نمبر 3 ہے یبیع التاجر البنا، یبیع التاجر یہ لبن مت پڑھ لینا، کیا ہے؟ البنا، با کے نیچے زیر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چربی، کیا ہے؟ باع یبیع کا معنی ہوتا ہے بیچنا، فروخت کرنا۔ تاجر کا معنی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، تاجر بزنس مین، تجارت کرنے والا، بیچنے والا، فروخت کرنے والا۔ البن چربی، یبیع التاجر البنا، تاجر چربی بیچ رہا ہے، تو یبیع کو ماضی بنائیں گے، باع یبیع، ضرب یضرب سے آتا ہے، تو کیا نکلے گا اس کا ماضی؟ باع التاجر البنا، تاجر چربی بیچ، تاجر نے چربی بیچی۔ نمبر 4 ہے یغسل الولد یدیہ، یغسل دھو رہا ہے، الولد لڑکا، یدیہ اپنے دونوں ہاتھ، تو یغسلو کا ماضی غسل یغسل، ضرب یضرب، اس کا ماضی آئے گا غسل، غسل الولد یدیہ، لڑکے نے اپنے دونوں ہاتھ یا لڑکے نے اپنے ہاتھ دھوئے۔ نمبر 5، تنظف البنت ثیابہا، تنظف صاف کر رہی ہے، البنت لڑکی، ثیابہا اپنے کپڑے، لڑکی اپنے کپڑے صاف کر رہی ہے، تو اس جملے میں جو تنظف ہے مضارع، اسی کو ماضی بنانا ہے۔ تنظف تصرف کے وزن پر ہے، باب تفعیل سے، نظف ینظف، تو تنظف کا ماضی کیا آئے گا؟ کیا آئے گا؟ نظفت آئے گا، مؤنث کا صیغہ آئے گا نا، نظفت البنت، نظفت البنت ثیابہا، لڑکی اپنے کپڑے صاف کر رہی ہے۔ پھر ہے نمبر 6، یجنی الفلاح القطن، یجنی جنا، یجنی چننا، توڑنا، کاٹنا، الفلاح کاشتکار، القطنا روئی، یجنی الفلاح القطنا، کاشتکار روئی کاٹ رہا ہے۔ یہ جو یجنی ہے، جنا یجنی، ضرب یضرب سے اسی کا ماضی لانا ہے، جنا، تو ہو جائے گا جن الفلاح القطنا، کاشتکار نے روئی کاٹی۔ یہ 6 جملے بھی ہو گئے۔ پھر آگے لکھتے ہیں حول المضارع فی الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں میں مضارع کو بدلو الی فعل امر، فعل امر کی طرف۔ آنے والے جملوں میں فعل مضارع کو کس کی طرف بدلو؟ یعنی آنے والے جملوں میں جو فعل مضارع ہے اس کو کیا بناؤ؟ امر بناؤ۔ وَاضْبِطِ الْأَمْرَ بِالشَّكْلِ، وَاضْبِط اور سیٹ کرو، الامر امر کو، بالشکل اعراب کے ساتھ، اور امر کو اعراب کے ساتھ سیٹ کرو۔ آسان لفظوں میں کہیں گے وَاشْكُلِ الْأَمْرَ وَاضْبِطِ الْأَمْرَ بِالشَّكْل، اور امر پر اعراب لگاؤ، اور امر پر اعراب لگاؤ، یعنی مضارع والے جملوں کا امر بنانا ہے اور امر پر اعراب بھی لگانا ہے، زیر زبر بھی لگانا ہے۔ اب دیکھیے وہ جو جملے ہیں نیچے آ رہے ہیں، لکھتے ہیں احترم المعلم، احترم، احترم یحترم، اجتنب یجتنب، باب افتعال سے ہے،
افتعل یفتعل سے، واحد متکلم کا صیغہ ہے افتعل اجتنب احترم، سیم وزن ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے احترم المعلم، میں معلم کا، میں استاذ کا احترام کرتا ہوں، میں استاذ کا، میں معلم کا احترام کرتا ہوں۔ اسی احترم کو فعل امر بنانا ہے، تو فعل امر اجتنب یجتنب کی گردان کرو، نکل کر آئے گا وَأُجْتُنِبَ يُجْتَنَبُ، وَأُجْتُنِبَ يُجْتَنَبُ اجتنابًا فَهُوَ مُجْتَنَبٌ الْأَمْرُ مِنْهُ اجتنب، اجتنب تو کیا بنے گا احترم، کیا بنے گا احترم، تو ہو جائے گا احترم۔ اب چونکہ المعلم پہ الف لام ہے، حمزہ وصلی ہے، لہذا میم کو کسرہ دے دیں گے، احترم المعلمہ، تو معلم کا احترام کر۔ نمبر 2 ہے احفظ الدرس، حفظ یحفظ معنی ہوتا ہے یاد کرنا، الدرس سبق، میں سبق یاد کر رہا ہوں، اس کا فعل امر کیا بنے گا احفظ الدرس، احفظ الدرس، تو سبق یاد کر۔ پھر 3 نمبر ہے انظف الحذاء، انظف یہ بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں صاف کر رہا ہوں، الحذاء مانے جوتا، الحذاء مانے انظف الحذاء، میں جوتا صاف کر رہا ہوں۔ انظف باب تفعیل سے ہے، اصرف کے وزن پر، صرف یصرف تصریفا فهو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فهو مصرف، الامر منه صرف، اس کے وزن پر لا، کیا بنے گا زور سے ذرا پورا جملہ، نظف الحذاء، نظف الحذاء، تو جوتا صاف کر، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اقرأ فی الکتاب، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، اقرأ فی الکتاب، میں کتاب میں پڑھ رہا ہوں، یعنی کتاب پڑھ رہا ہوں دیکھ کر، میں کتاب پڑھ رہا ہوں، تو قرأ یقرأ، قرأ فتح یفتح، تو کیا بنے گا اس کا اقرأ فی الکتاب، اقرأ فی الکتاب۔ پھر اشتغل فی الحدیقہ، اشتغل میں مشغول ہوں، فی الحدیقہ باغ میں باغ میں مشغول ہوں، اشتغل یہ بھی اجتنب کے وزن پر جیسا احترم ہے، اشتغل یشتغل اشتغال باب افتعال سے ہے، کیا بنے گا اس کا اشتغل فی الحدیقہ، تو باغ میں مشغول ہو۔ پھر نمبر 6 ہے، کیا ہے یہ انطق بالصدق، نطق ینطق، نطق ینطق، ضرب یضرب، انطق بالصدق، نطق ینطق کا معنی ہوتا ہے بولنا، انطق بالصدق میں سچ بولتا ہوں، انطق بالصدق میں سچ بولتا ہوں، کیا بنے گا پہلے ہم انطق بالصدق، انطق بالصدق، تو سچ بول۔ تو یہ جملے ہیں، آپ حضرات ان کو بنا کر لائیں گے، بات سمجھ میں آ گئی؟